چلے جانا کہا میاں تسی ٹرتے پھرتے مدرسے ہو جتھے بابا کے اتھی تعلیم دینا شروع کرنا اللہ کے رسول کی گل کرنا اتھی درس کھل رہا ہے سبحان اللہ جتھے درس دیو گے اتھی درس ہو جائے گا تو ایسی باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے آپ اپنے اصحاب سے اٹھ کر ایک باغ میں چلے گئے کچھ دیر واپس نہ آئے تو آپ کے غلام بے دام جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کے پیچھے چل گئے تو اتنی پریشانی کے عالم میں تھے کہ سرکار علیہ السلام بظاہر اکیلے گئے کہیں بڑی دیر ہو گئی کوئی نقصان پہنچانے والے بڑے دشمن ہیں تو دروازہ تک نظر نہیں آیا پریشانی کے عالم میں باغ کا ایک چھوٹی سی کوئی سرنگ نما جگہ تھی اس میں سے گھسے اور اندر چلے گئے اندر گئے تو آگے سرکار علیہ السلام تشریف فرما حضور نے دیکھا ابو ہریرہ کہا حضور میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ آپ اتنی دیر تشریف لائے تو طبیعت پر گرانی آ گئی اس لیے آ گیا بھاگ کے آپ نے کہا ابو ہریرہ جاؤ باہر جاؤ جا کر اعلان کر دو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیا خدا نے اس پر دوزخ کو حرام کر دیا سبحان اللہ آپ نے کہا اچھا ہو آپ نے کہا آپ کہنے لگے اگر میں کہوں جا کے تو کوئی مانے نہ تو مجھے کوئی نشانی آپ نے اپنی نالین مقدس عطا فرما دی سبحان اللہ اب توجہ فرمائیے گا اس بات پر نالین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بخاری شریف مسلم شریف متفق علیہ حدیث ہے کوئی راج آتی حدیث بیان نہیں کر رہا آپ سے متفق علیہ حدیث پاک ہے آپ آئے تشریف لائے تو سامنے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کدھر یہ آقا کریم علیہ السلام کی نالین پاک لے کر بتایا کہ اس طرح سے سرکار نے کہا کہ جا کر خوشخبری دے دو کہ جس میں یہ کلمہ پڑھ لیا بخشا گیا اور جب سرکار کہہ دے تو کوئی شک ہے لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے ان کو موڑ دیا آپ نے کہا نہیں میں آگے جاؤں گا آپ نے دھکا دیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھ کے بل گئے کمزور تھے اور دوڑے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام میں پیش ہو گئے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ بھی آ گئے کہا حضور آپ کا فرمان لے کر یہ جا رہے تھے کہا ہاں عمر میں نے اس کو یہ بات کی تھی تو کہا حضور یہ امتی جو ہے یہ تو پہلے بڑے ناکار ہیں اگر اتنی مہربانی سرکار کی دیکھ لی یہ جو عمل تھوڑا بہت کرتے یہ بھی جاتے رہتے ہیں وہاں سے تو پھر آپ نے اس کلام میں اضافت فرمائی فرمایا کہ جو اس حال میں مرے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو دین متین پر ہو وہ بخشا دیا وہ کیا ہوا میرے کریم آقا سے بڑھ کے دنیا میں کوئی پیر نہیں ہے میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی حالانکہ پہلے لفظوں میں کھلی چھوٹ تھی لیکن جناب عمر فاروق آئے کہ حضور یہ عرب کا معاشرہ ہے آپ تو بہتر سمجھتے سونے ہو لجپال تسی تہاڈی تے پہلے ہی بڑی مہربانی تے سونے ہو تسی کریم ہو رؤوف الرحیم ہو تسی تے مہربانی فرما رہے ہو اس امت واسطے لیکن امت اس چیز کی قدر کرے نہ کرے اس واسطے جناب انی نہ چھٹی نہ دیو کہ بالکل یہ بے قابو ہو جائے تے جیڑا بندہ بھی یہ جیسا ضمانتاں چکتا ہے وہ سوچنا چاہیے کہ اگے ہی عمل تھوڑا ہے دنیا دے وچ تے جڑا پورا ہے وہ بھی نہ کتے جاندا رہے سے مہا تعالی چھوڑ کے اپنی ضمانت کا سبب ہو جائے خدا دے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم دین متین پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو پابند کریں اکسائیں تعلیم دیں کہ ان کی زندگی عمل کے مطابق گزرے آج جو محفل ہے یہ کس کے نام کی محفل ہے
حضور غوث اعظم کی یہ تیسری مجلس ہے، اور تیسری مجلس کا تیسرا خطاب اور ہمارا جو موضوع تھا وہ تھا رحمت الہی اور علم لدنی اور بندہ خاص۔ کیا تھا؟ رحمت الہی، علم لدنی اور بندہ خاص۔ اب اس کا پس منظر آج میں آپ کو بیان کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کر ایک بڑا خوشنما، بڑا دل پذیر واعظ یعنی تقریر کی۔ جب تقریر کی نا تو تقریر کے بعد ایک بندہ کہنے لگا حضرت موسیٰ سے کہ آپ سے بڑھ کے بھی کوئی عالم ہے دنیا میں؟ آپ نے کہا نہیں، مجھ سے بڑھ کے کوئی عالم ہے۔ تو اسی وقت اللہ پاک نے پیغام دے دیا کہ موسیٰ تم سے بڑھ کے ایک عالم ہے جو میرا ولی ہے، اور اس کا نام خضر ہے۔ سبحان اللہ، اس کا نام خضر ہے۔ تو تب آپ نے کہا کہ چاہے مجھے ساری زندگی کیوں نہ چلنا پڑے، وہ بندہ اللہ کا خاص بندہ، من عبادنا عبد من عبادنا، اللہ کے خاص بندوں میں سے وہ بندہ ہے خاص، وہ وہاں پر ہے جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، جہاں پر بحر احمر اور بحر اوقیانوس جو ہے ان کا ملاپ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر گھر سے جب چلے تھے تو مچھلی تیار تھی بالکل کھانے کے لیے، ہاں جی، توشہ لے کے جو چلے تھے، جو ہی اس حدود میں داخل ہوئے نا جہاں وہ اللہ کا بندہ رہائش پذیر تھا یا آرام کر رہا تھا، وہ جو بھونی ہوئی مچھلی تھی وہ بھی زندہ ہو گئی سمندر میں۔ یعنی یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، پھر بتا دوں کہ اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر کوئی مردہ جسم آ جائے تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، اور مردہ دل آ جائے تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ کہ وہ لالچی نہ ہو۔ ہاں، اپنے اپنے ساؤنڈ، غصہ نہ کیجیے گا، ساؤنڈ بڑھائے مولویاں نے اس پنڈ کے وچ، میں تے حیران، تقریراں تے ساؤنڈ لیے کرتے ہیں، نال کرایہ بھی وصول ہوندا ہے، نال جناب اپنا سسٹم ہی چلائی جاتے ہیں، تے بس بلے بلے تے ٹھیک ہے۔ اسی تے صادقہ بات ماننے ہیں، تے مولوی صاحب کو صادقہ بات ہونا پتا تے لگ پتا جائے ہیں۔ ایک باری بھی چکر لگے تے اگلے پروگرام دے وچ کسی نے کوئی خدمت نہ کی، دوجے چکر دے اوتے ساریاں بکریاں وک جاندیاں تے پھر بھی پٹرول نہیں پورا ہونا۔ ہاں جی، یہ فقیراں دا کام ہے بھائی۔ سبحان اللہ، اینے لوگ بیٹھے نے، پورا پیٹ سنتا پیا، کوئی کبے تے صحیح کسی کو 1 روپیہ بھی ایسا طلب کیتا ہے افزانے دے طور تے یا پٹرول یا کوئی ایسی شے، یہ میرے بابیاں دا کرم ہے۔ سبحان اللہ، یہ پیر چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا فیض ہے، میرے بابے دے جتیاں پاکاں دا فیض ہے۔ سبحان اللہ، بھئی آپ دے تے درد نوکرن کوئی کمی نہیں، جیسے تے پھر آپ کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، دل چاہے کہ کدی کہ پٹرول ہے بھائی حشمت گھروں نکلی جائے نا جس ٹائم تے جیب کا نہیں پتا ہوتا کہ جیب کی کچھ ہے یا نہیں ہے، بابیاں کو یاد کر کے اللہ کا نام لے دے سونے بس دیکھو جی میری اوقات جنی ہے میں تو انہوں یاد کر رہا ہوں، میرا معاملہ تے میرے بابے تک ہی ہے، اب وہ اللہ جانے اللہ کا رسول جانے تے پیر چراغ علی جانے، میرے تو کوئی پتہ نہیں اس چیز کا، تے انہاں دے دعاواں دا صدقہ، انہاں دی نالین دا صدقہ، یقین کرو اللہ بخدا مینوں نہیں پتا کدھر ہوتا ہے کدھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بچہ میرا ڈرائیور ہے تے پوچھ لو ایتھے مولوی مینوں کہہ کے تھک جاندے نے کہ نعت پڑھیا کرو، مولوی والا صاحب، وہ میں پھر پوچھ لیا میں کہ کی وجہ کی ہے، کہندے جی نعت پڑھ دے نا جس ٹائم بندہ تے پھر ذرا خدمت واہ بندے اٹھ کے کرو لا کہندے نے، گل تسی دیکھو ذرا ہے نا نیت کیا ہے، اور خدا دے بندے میرے دین دا بیڑا غرق کرن لگے ہو میرا، اور میرا ویسے ہی مطلب بیڑا ہی تباہ ہو جائے گا جی یہ سوچ لیا پیسے دا سوچ کے آئے تو پلے کھ بھی نہیں رہنا، اگر پیر سوچ لے کے آ جائے تو پیر دی پیری دا بیڑا غرق ہے، اور اگر مرید گھر وچ پیر آیا ہوئے بجائے دین لین دے کبھی روپیہ 200 مٹھ میں چلاواں تے جان چھڑاواں تو دا بیڑا غرق ہو جائے۔ یہ تعلق تے للہیت دا خدا واسطے دا تعلق ہے۔ مولویاں نے جتنے پتہ نہیں کی بنا چھڑے باجیاں طرح چلتے ہیں، باجے نہیں جی چلتے ہیں، میں سننا پیسے ایک دن
وہ ایویں لگے ریکارڈ ہی چل رہا ہے لمبا سا، ہاں جی تو گاؤں چل رہا کی ہے کی نہیں، وہ ٹھیک ہے سنائی جاؤ لیکن وہ خدا کا خوف دکھاؤ۔ یہ بھی ذہن چ رکھنا کہ جے علماء خیر کی گل کی ہے نا میرے سونے نے، تو علماء سو کا بھی دسیا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ علماء سو، ہر بندہ اپنے اندر دھیان مارے، اپنے اندر غور نہ دیکھو، اپنے گند کھولو اندروں، اپنا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو کھولو نا، اپنے آپ کو دیکھو، پتہ نہیں سو تھوڑے اندر بھی نہ نکل آئے، میرے اندر بھی نہ نکل آئے، اپنا تزکیہ کرو۔ تے اج جس ہستی دا ذکر اسی کرن بیٹھے ہیں نا، یہ ذہن چ رکھنا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام تو جڑا تزکیے دا فیض جاری ہویا ہے، تزکیہ نفس دا جڑا فیض جاری ہویا ہے، اور جناب مولا کائنات تو بعد جڑی دنیا چ سب تو بڑی ڈیوٹی لگی ہے جناب سید عبد القادر جیلانی کی، سبحان اللہ، حضور غوث پاک کی ڈیوٹی لگی ہے۔ وہ دی وجہ کی ہے دیکھنا پائے گا کہ غوث پاک نے کیڑی والدہ دے بطن چو جنم لیا ہے، دیکھنا پائے گا کہ غوث پاک کس عظیم باپ دے پتر نے، انہاں دا نانکا کیڑا ہے، انہاں دا دادکا کیڑا ہے، انہاں دے چاچے کون نے، انہاں دیا پھوپھیاں کون نے، وہ دیکھنا گیا کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ کہ حضور غوث پاک کی اللہ تعالیٰ ان کی ہستی ہو ہستی ہے بیٹا کہ جن کے نانا جان وقت کے ولی کامل، جن کے والد گرامی وقت کے ولی کامل، جن کی والدہ وقت کی ولیہ کاملہ، جن کے چچا وقت کے فقیہ اور ولی کامل، اور جن کی پھوپھی وقت کی فقیہ اور ولیہ کاملہ، یعنی گھر کا گھر ایسے ہے کہ جیسے ولایت کے انوار و تجلیات کا مرکز بنا ہوا۔ جب ماں باپ ایسے ہو نا تو بیٹے پھر جناب عبد القادر جیسے ہی بے شک میں قبلہ علامہ مولانا آصف ندیم عثمانی صاحب اس بات کو ٹیکل کرتے ہوئے اس کی توثیق کروں گا۔ میں پچھلی دفعہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ داتا صاحب کے نعرے لگانے والوں، خواجہ اجمیری کے ترانے سنانے والوں، غوث پاک کی 11ویں منانے والوں، سارا کچھ کرتے ہو، کبھی یہ بھی تو سوچو کہ غوث پاک کو یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ کبھی یہ سوچا؟ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے خاص بندوں میں سے موسیٰ تجھ سے بھی بڑا عالم ہے، کون؟ میرا وہ ولی، میرا وہ ولی۔ اور ولی کی شان بھی اللہ نے بیان کی کہ جب ولی کی حدود میں مردہ جائے تو زندہ ہو جاتا ہے، پلید دل جائے، فسق و فجور والا دل جائے تو وہ بھی تقوی والا ہو جاتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں بھی تو ایسا ہوتا تھا نا، یہ تزکیے کا فیض ولیوں کے ذریعے جاری کیا، ولیوں کے ذریعے جاری کیا یا نہیں کیا؟ ریس لگی ہوئی ہے، ریس پیروں کی، مولویوں کی، آج کے دور پیر ایک دوجے کو سڑ رہے ہیں، پیر بزرگ، پیر کامل صورت ذلہ، یعنی بزرگ جڑا دین کا رستہ دینے والا مرشد ہو، مرشد، شاد نہیں، شد نہیں، شد، ہدایت دینے والا۔ شد وہ ہوتا ہے جو کھونے والا ہوتا ہے، اور شد وہ ہوتا ہے جو بیٹا ہی ترک کر دیتا ہے، ختم شد کر دیتا ہے۔ کیوں ہارون صاحب ایسے ہی ہے نا؟ اس گاؤں کی مجھے سمجھ نہیں ہے۔ میں آج اسداللہ سے پوچھ رہا تھا کہ اسداللہ اتنا، میرا خیال ہے میں نے کبھی پوری زندگی میں اتنے چکر نہیں لگائے جتنے اس سال میں لگے میرے چکر، تو کیا کوئی فرق لوگوں میں آیا ہے؟ کوئی اصلاح ہوئی ہے؟ تو اسداللہ روٹی کھا رہا تھا، شاید اس نے کہا پیر جی کہڑے آ رہے لاؤ جو روٹی دے چچ نہ کھان دیو، کہتا ہاں جی ہے جی اثر ہے نال کھائی رہا ہے۔ وہ میں سمجھ گیا، میں کیا انہیں گل مکا رہے ہیں، اثر مجھے دکھائی دیتا ہے، میری بھی آنکھیں ہیں، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں۔ بات کیا ہے؟ اس سے فرق نہیں ہے کہ کوئی آئے یا نہ آئے، سمجھے یا نہ سمجھے،
مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، اگر خود ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، میرا کام ہے اس کام کو چلاتے رہنا، اس پیغام کو آگے پہنچاتے جانا۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ کا ولی جس کو اللہ کہتا ہے، میں نے اس کو خاص رحمت عطا کی ہے اور خاص علم لدنی عطا کیا ہے۔ اور جب اللہ اپنے ولی پر عنایت کر کے خاص رحمت کر دے تو پھر جو بھی اس ولی کے ساتھ لگتا ہے وہ اس رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور علم لدنی کیا ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب نبی کو نہیں ہے، سردار الانبیاء کی بات کرتے ہیں، یہ خضر علیہ السلام کے متعلق اللہ کہہ رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ پیچھے بادشاہ آنے والا ہے۔ ہاں جی، خضر علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کے کافر بنے گا، اس کے ماں باپ مومن ہیں، بعد میں جو بھی کفر پہ چلے جائیں گے تو اس کو مار دیا، ہاں، اور پھر اس کے لیے دعا بھی کی، ساری چیزیں اللہ نے بتا دی کہ میرا ولی وہ ہے کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے ولی کو نہ ماضی کا غم ستا سکتا ہے نہ مستقبل کا خوف ڈرا سکتا ہے۔ اس کی وجہ کہ ماضی بھی ولی کی نگاہوں سے چھپا نہیں ہوتا اور مستقبل بھی اللہ چھپے نہیں ہوتا، اس کی نگاہ سے پردے ہٹ جاتے ہیں تو مستقبل سے بھی واقف ہو جاتے ہیں، ان کو خوف نہیں ہوتا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں نہ ڈرتے، اس لیے ساری دنیا سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اللہ سے ڈرو، جب گناہ کرتے ہو یاد کرو کہ اللہ ہے، ڈاکہ ڈالتے وقت، حق مارتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، کفر توڑتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے اندر بیٹھ کے وعددہ یحسب ان مالہ اخلدا، جب کلہ بے کے دتھیاں لا کے چپ کر کے تھک لالا کے گننے کے لیے وہ یاد کرے گا کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ دیکھ رہے سارا کچھ، اللہ وہ دیکھتا ہے جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور پھر اپنے کرم سے وہ اس کو دکھاتا ہے جس پر وہ راضی ہو رہا ہے۔ اس کی شان پھر یہ کہتا ہے کہ کنت لہ سمعا و بصرا، کہ اس کی شان پھر یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، وہ بات نہیں کرتا میں بات کرتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، وہ نہیں کرتا میں کرتا ہوں۔ تو آپ حضور غوث اعظم کے متعلق ایک کتاب بھی لکھا گیا کہ کس طرح کی وہ کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات اولیاء میں اس طرح ہے کہ جیسے انبیاء میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر یہ ہے کہ یہ ایک روایت، یہ 100 کتابوں کا مجموعہ ہے جی۔ یہاں پہ ایک شاعر نے تو آپ کا وہ لکھا کہ ان باز اللہ سلطان الرجال جاء فی عشق تبفا فی کمال اللہ، اور یہ پورا 561 ہجری اور 470 کو آمد اور 561 کو جانا، وہ سارا وہ کتے میں انہوں نے پورا کر دیا۔ یہاں پہ نا ایک بات میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ کے آنے کے بعد ہی لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ آپ ولی ہیں، آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی بڑے بڑے وقت کے کامل ولی آپ کے آنے کی بشارت دیتے رہے، خوشخبری سناتے رہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا کہ آپ کے والد گرامی حضرت موسیٰ جن کی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کامل اور بے حد پہنچے ہوئے فقیہ تھے۔ آپ فرماتے کہ جس رات میرے بیٹے نے دنیا میں آنا تھا نا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائے، اور اکیلے نہیں آئے، باجماعت آئے، اکیلے نہیں آئے بلکہ باجماعت آئے، ٹھیک ہے۔
اور صحابہ کرام